ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام سلطان تھا۔ سلطان کے دو بیٹے تھے۔ سلطان اور اس کے بیٹوں کے پاس 3 ایکڑ زمین تھی۔ یہ تینوں باپ بیٹے سارا دن کھیت میں مزدوری کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک امیر آدمی رہتا تھا جس کا نام راجا تھا۔ راجا ایک ظالم انسان تھا جو گاؤں کے لوگوں سے لوٹ مار کرتا تھا۔ جو اس کو اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ نہیں دیتا، راجا اس سے سارا سامان لوٹ لیتا۔ گاؤں کے لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سلطان کی فصل اچھی نہیں ہوئی۔ سلطان کا گزار تو پہلے ہی بہت مشکل سے ہوتا تھا کہ اب ان پیسوں میں سے اس نے راجا کو بھی حصہ دینا تھا۔ سلطان نے سوچا کہ ظالم راجا کو اس بار وہ حصہ نہیں دے گا، اور سلطان نے ایسا ہی کیا۔ جب راجا کو سلطان کی طرف سے کچھ نہ ملا تو اس نے اپنے غلام کو سلطان کی طرف بھیج دیا۔ راجا کے غلام نے سلطان سے کہا کہ سلطان، آپ کو راجا نے بلایا ہے۔ سلطان جب راجا کے گھر جاتا ہے تو وہ بہت غصہ کرتا ہے۔ سلطان سے کہتا ہے کہ آپ کا حصہ کیوں نہیں آیا؟ سلطان ساری بات انہیں بتاتا ہے، لیکن راجا پر سلطان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور راجا سلطان سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو 3 ایکڑ زمین ہے، اب سے اس پر حق میرا ہوگا۔ سلطان راجا سے کہتا ہے کہ ایسا نہ کرو، میرا خاندان بھوک سے مر جائے گا۔ اب راجا اور بھی غصے میں آ جاتا ہے۔ راجا سلطان سے کہتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، جا کر کہیں بھیک مانگو، اس سے تمہارا اور تمہارے خاندان کا گزار ہو سکتا ہے۔ اب سلطان پریشان گھر آتا ہے۔ کسان کے بیٹے مطلب سلطان کے بیٹے سلطان سے پوچھتے ہیں اس کی پریشانی کا کیا مسئلہ ہے، وہ اتنا پریشان کیوں ہے۔ سلطان سارا واقعہ انہیں سنا دیتا ہے۔ اب کسان کے بیٹے اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ اب کس طرح ہمارا گزار ہوگا۔ سلطان اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ محنت مزدوری کرنے والا مزدور کبھی مرتا نہیں، شہر میں جا کر مزدوری کریں گے اور ہمیں اس کے پیسے ملیں گے، ان پیسوں سے ہمارا گزار ہوتا رہے گا۔ اب وہ تینوں شہر کا رخ کرتے ہیں۔ اس شہر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ان کو 2 لوٹے ملتے ہیں۔ جب وہ تینوں لوگ لوٹوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک لوٹے سے آواز آتی ہے کہ آپ لوگ پریشان کیوں ہیں؟ وہ تینوں اور بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ سلطان لوٹے سے کہتا ہے کہ آپ کیسے بول رہے ہیں؟ جس پر لوٹوں نے جواب دیا، ہم جادوئی لوٹے ہیں۔ اب کسان نے اپنا سارا واقعہ ان لوٹوں کو سنا دیا۔ ان لوٹوں میں سے ایک لوٹے نے بولا اور کہا، آپ جتنا چاہیں مجھ سے پیسہ لے سکتے ہیں، میں جادوئی لوٹا ہوں۔ وہ تینوں یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اب وہ لوٹوں کو گھر لے جاتے ہیں اور ان سے پیسے نکال لیتے ہیں۔ ان پیسوں سے ایک نیا گھر لیتے ہیں اور کچھ زمین خریدتے ہیں جس پر وہ دوبارہ کھیتی کر سکیں اور خوشی سے رہنے لگتے ہیں۔ جب یہ خبر ظالم راجا کو پہنچتی ہے کہ ان کے پاس جادوئی لوٹے ہیں جن سے وہ کافی امیر ہو چکے ہیں، راجا کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنے غلاموں کو سلطان کے گھر بھیجتا ہے کہ لوٹے لے کر آؤ۔ جب لوٹے کی تلاشی شروع کر دیتے ہیں، ان کو پیسوں والا لوٹا نہیں ملتا، اس کی جگہ دوسرا لوٹا ملتا ہے جو کہ پیسے نہیں دیتا۔ اب راجا کے غلام راجا کو لوٹا پیش کرتے ہیں جس سے راجا بہت خوش ہوتا ہے۔ راجا لوٹے میں سے پیسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لوٹے میں سے پیسے تو نہیں پر ایک زہریلا سانپ ضرور نکلتا ہے جو راجا کو کاٹ لیتا ہے۔ زہریلا سانپ ہونے کی وجہ سے راجا کی اسی وقت موت ہو جاتی ہے۔ راجا کی موت پر سارے گاؤں والے
آزادی کی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظالم کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔